میری سکینہ سو جا، میری سکینہ سو جا۔ بیٹیاں اپنے باپ سے محبت کو سننا اور محسوس کرنا چاہتی ہیں۔ بیٹیاں باپ کی محبت کو چاہتی ہیں۔ اس محبت کی کمی کو ماں پورا نہیں کر سکتی۔ ماں بچی کو تحفظ دیتی ہے، باپ ان کو خود اعتمادی دیتا ہے۔ باپ اور بیٹی میں محبت کا ایک خاص تعلق ہوتا ہے۔ دن میں چند گھنٹے ایسے ضرور ہوتے ہیں کہ جب بیٹیاں اپنے باپ کی غیر موجودگی کو محسوس کرتی ہیں۔ باپ اپنی بیٹیوں کے لیے ایک تناور درخت کی طرح ہوتا ہے جس کے سائے میں وہ پرورش پاتی ہیں۔ بات جب بیٹیوں کی ہوتی ہے تو ہماری نظروں کے سامنے ایک ایسی بچی کی تصویر سامنے آتی ہے جو اپنی کمسنی کے دور سے ہی مصیبت و پریشانی کو دیکھتی آئی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں جناب سکینہ بنت الحسین کی، جس نے کربلا کے سانحہ کو اپنی نگاہوں کے سامنے ہوتے ہوئے دیکھا، جس کو امام حسین علیہ السلام ایسی ہی محبت کرتے تھے، جس کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ سکینہ میری نماز شب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ حضرت سکینہ کا اصلی نام آمنہ تھا اور سکینہ لقب مشہور ہوا۔ والدہ گرامی کا نام رباب بنت امرؤ القیس ہے۔ علوی خاندان کی یہ خاتون والد گرامی حضرت امام حسین علیہ السلام اور والدہ معظمہ حضرت رباب سلام اللہ علیہ کی آغوش میں پروان چڑھیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جناب سکینہ کا سارا بچپن اذیت اور پریشانی سے بھرا ہوا ہے، جس نے چھوٹی سی عمر میں کربلا کا خون چکا سانحہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور انتہائی صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے ان کے سلسلے میں فرمایا تھا کہ جناب سکینہ اکثر ذات خدا میں غرق رہتی ہیں۔ کربلا میں جہاں امام حسین علیہ السلام کی خاندان کے ہر فرد نے حصہ لیا، وہیں خواتین اور بچے بچیوں نے بھی امام حسین علیہ السلام کی پیروی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کی لاڈلی بیٹی حضرت سکینہ کی سرکردگی میں میدان کربلا میں موجود بچوں نے جس استقامت، صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا، ویسی نظیر ہمیں کہیں نہیں ملتی۔ ہمارا لاکھوں سلام اس معصومہ پر جو عاشور کے دن ڈھلنے تک اپنے سے چھوٹے بچوں کو یہ کہہ کر دلاسا دیتی رہیں کہ ابھی امو عباس پانی لائیں گے۔ معصومہ کو کیا خبر تھی کہ ان کے امو تو آج نہر کنارے اپنے بازو کٹا کے ہمیشہ کے لیے سو جائیں گے، کیونکہ سکینہ کو آس تھی کہ چچا عباس ہی پانی لائیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ شہادت جناب عباس علمدار علیہ السلام کے بعد التش التش ہائے پیاس کی صدائیں نہیں آئیں۔ مختل نے لکھا ہے کہ جب 11 محرم سن 61 ہجری کو آل اطہار کو پابند سلاسل کر کے بازاروں سے گزارا گیا تو اس معصومہ کو سب سے زیادہ تکلیف اٹھانی پڑی۔ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام اور پھر زندان شام جناب سکینہ کی آخری آرام گاہ بھی وہی قید خانہ ہو گیا۔ حشر خیز میدان کربلا کا ایک راوی یوں بیان کرتا ہے کہ سفر کربلا میں امام عالی مقام نے ایک جگہ قیام کیا۔ خیموں کے بالکل بیچوں بیچ امام کا خیمہ لگایا گیا۔ اتنے میں خیمے سے ایک کنیز نکلی جس کی گود میں ایک چھوٹی سی بچی تھی، جس کے دونوں کانوں میں چمکتے ہوئے موتیوں کی بالیاں تھیں۔ امام حسین علیہ السلام بچی کو دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور معصوم بچی کو گود میں لے کر پیار کرنے لگے۔ یہ معصوم بچی امام حسین علیہ السلام کے سینے سے لپٹ گئی۔ اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں سے آثار مسرت نمایاں تھے اور یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ آپ کو اس بچی سے بے پناہ محبت ہے۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو یزید ملعون کی فوج نے آل محمد کے خیموں کو لوٹ کر ان کو آگ لگا دی۔ راوی کہتا ہے کہ میں اس وقت دیکھ رہا تھا جب خیمہ عصمت و طہارت کو آگ لگی ہوئی تھی۔ وہی معصوم سکینہ خیمہ عصمت طہارت سے باہر آئیں
وہ بہت پریشان اور بے چین تھیں، واہ ویلا کر رہی تھیں، وہ بہت پریشان اور بے چین تھیں، مگر یتیم سکینہ کی فریاد کون سنتا، اس کے دامن کی آگ کون بجھاتا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی لاڈلی بیٹی دہشت زدہ ہو کر ہائے بابا پکارتی ہوئی مقتل میں جا پہنچی۔ شہداء کے سر تن سے جدا کر کے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے۔ حضرت سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی سب سے لاڈلی بیٹی حضرت سکینہ واقعہ کربلا کی چشمدید گواہ ہیں، اور آپ کو خاندان عصمت کے ساتھ اسیری کی حالت میں کوفہ اور شام لے جایا گیا، اور اس کے بعد قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے ماہ صفر المظفر کو یہی شام کا زندان ہے جہاں سکینہ اکثر ہائے بابا کر کے گریا کرتی تھیں۔ ایک دن جناب سکینہ روتے ہوئے اس دنیا سے گزر گئیں۔ کرے رخسار پر بوسے کہے مادر سکینہ سے تیری رنگت